الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ تو جناب آئیے مل کر اس عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کو اس دنیا کے پہلے مؤذن ہونے یعنی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلیٰ ترین شرف حاصل ہوا، بلکہ جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمام مؤذنوں کے سردار ہونے کی سند عطا فرمائی، جو جہالت کے دور میں غلامی کی زندگی گزارتے تھے، مگر غلامی رسول میں کیا احساب کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ جن کے سر اقدس پر السابقون الاولون کا قیمتی ترین تاج سجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے۔ آج ہم دین اسلام کو بہت فار گرانٹڈ لیتے ہیں صاحب، اس لیے لیتے ہیں کہ بہت آسانی سے مل گیا۔ نظرہ سنیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان کہ کسی غلام کا ناظرین اس وقت اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت یعنی مشرکین کو گوارا نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت امیہ بن خلف پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ظاہر ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس بدترین تشدد سے آپ گزارے گئے، اس تشدد کو پڑھ کر آپ یقین مانیے روح کانپ جایا کرتی ہے۔ یعنی تصور تو کیجئے صاحب کہ پہلے قید خانے میں بند کیے جاتے تھے، دوپہر کے وقت جب سورج عین سر پر ہوتا تو مکہ پاک کی تپتی ریت پر لٹائے جاتے تھے، سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد ظالموں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کوڑے مارنے والا جب تھک جاتا تو دوسرا شخص آتا، پھر وہ کوڑے برسانا شروع کرتا، اور صرف ایک ڈیمانڈ کی جاتی کہ ان کے خداؤں کو مان لیں مگر قربان جائیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ اس وقت زبان اقدس سے صرف اور صرف ایک لفظ نکلتا تھا، عہد۔ عہد کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ یعنی بات یہاں ختم نہ ہوتی ناظرین، بلکہ ظلم اور بربریت کی یہ انتہا تھی کہ امیہ بن خلف گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا کرتا، جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر مکہ پاک کی گلیوں کے اندر گھماتے، مگر قربان جائیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام پر جو تپائے گئے، جلائے گئے، رلائے گئے، زخموں سے چور چور کیے گئے، مگر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ پھر چشم فلک نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخت چمکنے کا وہ حسین ترین منظر دیکھا کہ مکہ پاک کی سرزمین پر جنت کے بدلے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یعنی خریدا جن کے لیے جا رہا ہے وہ تاجدار کائنات ہیں، بکنے والے جو ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بکنے جس بازار میں جا رہے ہیں وہ بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس بھاؤ میں بیچے جا رہے ہیں اس سے زیادہ مہنگے بھاؤ میں کوئی غلام کبھی بیچا ہی نہیں گیا، نہ خریدا گیا کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ ناظرین کرام، خادم خاص، خادم رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان اور مرتبہ ہے کہ جن کی قربانیوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے نہ صرف انڈورس فرمایا بلکہ رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پہ پیش کر دیا کہ آئے بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔
جن پر اعتماد کا یہ عالم تھا، جو امین کائنات کے خزانچی یعنی فائننس منسٹر کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرور دو جہاں کے اس غلام نے ناظرین کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جس شان سے آذان دی، وہ شان صرف آپ ہی کا خاصہ ہے، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ حضور آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ حضور کے گھر کے کام کاج، سودا سلفرانا، حضور کے مہمانوں کو دیکھنا، آرام کا خیال رکھنا، سب بلال حبشی انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی وضو تک کے پانی کا انتظام اور اس کی نگرانی بھی آپ کے سپرد تھی۔ یعنی دکھ ہو یا سکھ ہو، قیام ہو یا سفر ہو، امن ہو یا جنگ ہو، غرض ہر حالت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر نسبت مصطفیٰ کا فیضان دیکھیے کہ وجہ وجود کائنات کو جنت میں جن کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ کوئی اور نہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس حسین منظر کا کیا ہی کہنا ناظرین کہ جب جنت کے سردار، جنت کے مالک و مختار اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بڑی شان سے جنت کی جانب بڑھ رہے ہوں گے تو اس اونٹنی کی مہار بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوگی اور سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے اس مقام پر ہیں کہ جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ آج آپ نے ضرور ہمارے ساتھ صاحب جڑے رہنا ہے۔ پہلے تو آغاز کیجئے، میرا خیال ہے یہ بات پیر صاحب اس بات کو آپ ذرا سے یوں بھی ریلیٹ کر دیجئے کہ یہ جو آج ہم نوجوانوں کی خاص طور پہ بات یا یوں کہہ لیجئے مطلقاً بات کر لیں، دین کو ہم نے بڑا فار گرانٹڈ لے لیا ہے۔ میرا خیال ہے یہیں سے مقدمے کا آغاز کیجئے اور تعارف کا آغاز کیجئے کہ جو آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک حسین تعارف ظاہر ہے ہمارے سامنے پیش کیا اور رہتی دنیا تک ظاہر ہے تعارف اسی انداز سے رہے گا۔ پھر آپ کا ایمان لانا اور تشدد کیے جانا، اور وہی بات ہے کہ آج کی سوسائٹی میں ہمارے لیے تو بہت آسان ہے سب، لیکن وہ جو جن صحبتوں سے وہ گزرے، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رشک حسن و جمال کیا کہنے، کیا کہنے، مصطفیٰ کا بلال کیا کہنے، واہ۔ اور سخت پتھر پہ کیل ہاتھوں میں، عشق کا ہے کمال کیا کہنے، کیا کہنے، مار کھا کر بھی مسکراتا تھا وہ ذوق وصال کیا کہنے۔ اور نفیس فکر ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہو بس ان کا خیال کیا کہنے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہو بس ان کا خیال کیا کہنے۔ اور آخری ہے کہ مشہدی ہیں بلال بھی خادم، مشہدی ہیں بلال بھی خادم، پاک زہرا کے لال کیا کہنے۔ واہ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، وقت کی معراج ہے ہمارے لیے کہ ہم آج اس ہستی کی تعریف اور تعارف کے لیے مل بیٹھے ہیں کہ جس کے تعارف کے لیے ہمیں صرف تاریخ یا چند جملے کسی انسان کے لکھے ہوئے نہیں بلکہ قرآن بھی اس کا تعارف کرواتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی پاک زبان بھی اس کا تعارف کرواتا ہے۔ ایسا ہی قرآن میں جناب بلال کے لیے یہ خوبصورت ترین تاج نازل ہوا کہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں یریدون وجہہ، جو ہر حال میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس غلام کا تعارف کرواتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں سابقین چار ہیں، چار سابقین، اور سابقون کی شرح میں اگر جائیں حضور کا فرمایا میں عرب میں سابق ہوں، سلمان فارس میں سے سابق ہے، بلال حبشے میں سے سابق ہے، اور سہیل جو ہے وہ روم میں سے سابق ہے۔ سہیل رومی۔ اولون کی بات چلے تو پھر یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت کہتی ہے کہ پہلے 7 بندے اولون، پہلے 7 بندے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک نام جناب بلال حبشی کا آتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ربا ہے، والدہ کا نام حمامہ ہے، غلام کیڈر تھا اس وقت ایک خاص جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے، یہ ان کا خاندانی پس منظر بنتا ہے، حبشی النسل تھے، حبشی النسل تھے۔ اور اس میں ایک روایت آتی ہے کہ والدہ جو ان کی تھی، یہ جو اب جب ابرہہ آیا ہے اور وہ اسے شکست ہوئی ہے تو اس وقت وہ کنیز بنائی گئی ہے۔
تو اس حوالے سے یہ بھی ایک ان کی ہسٹری کا حصہ ہے. اچھا. تو یہ تھی شہزادی، تھی شہزادی، لیکن اس جنگ میں پھر یہ شکست کھانے کی وجہ سے یا اس بھاگے جانے کی وجہ سے یہ قیدن بن کے کنیز بن گئی. تو شہزادی کے شہزادے ہیں نا پھر یہ. ظاہری بات ہے جب بلال کی ماں ہے تو پھر شہزادیاں ملکہ ہوں گی بلکہ قدموں میں صدقے ہیں، شہزادیاں تو اس کے قدموں میں صدقے ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کے تعارف میں یہاں تک فرما دیا کہ لوگوں، بلال وہ ہے جو قیامت والے دن مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے. اللہ اکبر، امیزنگ. اب آپ کے سوال کرنے والوں نے یقیناً سوال کیا ہوگا یا حیران ہوئے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں سواری پہ سوار ہوں گا، اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اللہ. جنت میں داخل ہوگا. قبول اسلام کی بات کریں یا قبول ایمان کی بات کریں تو آپ فطرتاً بہت سلیم الفطرت تھے. سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کی محبت آپ کے دل میں پوری طرح ڈیرے کر چکی تھی. واہ. اور وہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کو سخت بخار تھا اور آپ کے ظالم مالک نے آپ کو جو پیسنے پہ لگایا ہوا تھا، تو حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا خواہ مخواہ لوگ پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. حضور نے پھر کیا کیا کہ حضور گئے، شہد لائے، دودھ لائے، اس کو دیا اور اس کو کہا تو آرام کر، تیری جگہ چکی میں پیس. یعنی ان کو شہد اور دودھ سرکار علیہ السلام نے خود عطا مبارک سے لا کے. ابھی تک ایمان کا اعلان نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک. ابھی تک محبت انسانیت کا حضور کا جو درس ہے وہ یہ. حضور نے کہا کہ تو آرام کر، اس نے کہا میں آرام کروں گا تو یہ جو کون پیسے گا، کل مالک مارے گا. تو آپ نے کہا تو آرام کر، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لے. خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بھی پیس کے اسے دیے، دوسری رات بھی اسی طرح پیس کے دیے، تیسری رات بھی پیس کے دیے. اب اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ جو اب ان کے دل میں یہ بات گھر کر ہاں ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ جو اتنا کریم ہے، جو اتنا مہربان ہے، اس کی دعوت بھی کریمانہ ہوگی. پھر وہ منظر آیا کہ حضور غار میں جلوہ گر ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ بکریاں چرانے آتے ہیں. حضور ان کو بلا کے کہتے ہیں اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میری دعوت ہے کہ اللہ کو ایک مانو. اس نے ساری مخلوق کو برابر کیا. اس نے کہا جی حضرت آپ بھی میرے دل میں پہلے گھر کیے ہوئے ہیں اور آپ کی دعوت کو بھی میں بہت اچھا جانتا ہوں. پھر دوسرے دن آتے ہیں تو جب اب حضور کی باتیں سنی تو دل میں اور ہی محبت بڑھ گئی اور وہیں پر ہی ایمان یہ لے آئے، قبول اسلام کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان بھی کر دیا اور تن من دھن سے آقا کریم کی ذات پر فدا ہو گئے. اب ظاہری بات ہے کفار مکہ کا یہ اصول تھا کہ وہاں پہ تو کوئی سردار بھی اسلام قبول کرتا تھا تو اس پر بھی بڑی سخیاں ہوتی. ایسا ہی تو یہ تو بیچارے غلام تھے. صحیح. تو ان اور پر کوئی قبیلے کی سپورٹ بھی نہیں تھی. ان پر جو سختیوں کا عالم ہے شاید ہسٹری میں ایسا عالم آپ نے بھی انٹرو میں ماشاءاللہ خوبصورت جھلک دکھائی. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا تشدد اور جس قسم کے مصائب آپ سوال ذہن میں لا سکتے ہیں، ہر قسم کا تشدد ان کے ساتھ عقل سے ماورا ہے. ان کو لٹایا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے اور پھر یہ جو اندر کی توہین ہوتی ہے گلے میں رسی ڈال کے گلی گلی پھرایا. یہ جنید بھائی سمجھنے والے لوگوں کے لیے مار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو ہر قسم کا تشدد برداشت کیا. مارنے والے 4 ہوتے تھے، مار کھانے والا 1 ہوتا تھا. وہ مار مار کے تھک جاتے تھے، یہ کھا کھا کے مسکرا پڑتا تھا. کسی نے بعد میں پوچھا بلال مار کھانے سے تو روتے ہیں، تو کیوں مسکراتا تھا؟ کہا روتا وہ ہے جس کا سودا گھاٹے کا لگا ہوا. میرا سودا گھاٹے کا نہیں تھا، منافع کا تھا. بلال کیا منافع تھا؟ کہتا تھا ادھر وہ چھڑی کا وار کرتے تھے، ادھر سے آقا کا دیدار ہو جاتا تھا. میرے لیے یہ منافع کا سودا. ہر مصیبت برداشت کی، توحید و رسالت کا نہ چھوڑی. اچھا اب اس میں جو ایک بڑی ہی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حبشی النسل ظاہر غلاموں میں ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کل ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کیا مطلب دونوں ہی ہستیوں کے اپنی اپنی جگہ بخت ہیں اور سرکار علیہ السلام نے کیا کرم فرمایا. اب چونکہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ٹھہر چکی تھی اور یہ اس نگاہ کا فیضان تھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر خریداری کا ایک ایمان افروز واقعہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور ظاہر ہے پھر وہی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. تو وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، ذرا ایک تو یہ بتائیے. دوسرا وہ بھی ظاہر ہے بڑا ایمان افروز واقعہ خریداری کا، مطلب ان سے زیادہ مہنگا کوئی غلام بکا نہیں اور کوئی مہنگا خرید نہیں کیا. پھر آپ کا جس طرح سے سرکار علیہ السلام نے استقبال فرمایا اور آپ کو جو بشارتیں دیں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید صاحب بہت شکریہ. جو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا بلال کا،
آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں بلال کی اذان بلند نہ ہو رہی ہو، بلال کی آواز تازہ نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ امی ازل سے ہوا جس کا سینہ بلال، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرہے پی۔ یعنی کہ وہ اذان جو اللہ رب العزت نے بلال کو عطا کی، آسمان صدیوں سے اس کو سن رہا ہے اور وہ اذان بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فدائیت۔ ایسے جس طرف قبلہ شاہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، جس وقت حضرت بلال کا ایمان اناؤنس ہو گیا تو ان پہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، ظلم و تشدد کا۔ ایسا ہی۔ اب جانتے ہیں جب عمار بن یاسر پہ ایمان لانے پہ ابو سفیان نے بہت تشدد کیا اور ان کو لے کے رؤسائے قریش کے پاس چلے گئے، تو رؤسائے قریش کے سامنے کہا جی یہ عجیب بات کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ابھی کیا تم ایمان لے کے آئے، محمد پہ ان کی تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اور دوسری یہ بات کہ سارے انسان برابر ہیں۔ بے شک۔ اب دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو گرے پڑے تھے ان کو اسلام نے کیا شعور دیا۔ عام آدمی کی بات نہیں کر رہے، سرداروں کی بات نہیں کر رہے، غلاموں کی۔ ایسا ہی۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، امیہ ابن خلف بھی رؤسائے قریش میں بیٹھا تھا، حضرت بلال کو اسے کوڑا دیا بلال کو کہ آپ ذرا بلال انہیں سمجھا کہ ہم برابر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ جو آ گیا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، تو جب حضرت بلال نے دیکھا یہ تو میرا ایمانی بھائی ہے تو آپ نے کوڑا زمین پہ پھینک دیا۔ وہیں پہ اناؤنس ہو گیا کہ یہ تو بلال ان کے ساتھ کا ہے۔ اب جو تشدد شروع ہوا، یعنی اب دیکھیں جب آپ کو لٹا دیا جاتا اور پورا دن آپ گرم ریت پہ لیٹے ہوتے اور ہندا سر پہ چھتری لے کے آتی کہ دیکھوں شاید معذرت کر رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہے منہ سے، جب کان ساتھ لگاتی تو آواز آتی احد احد، اللہ، وہ کہتی اس پہ اور تشدد کرو اور سزائیں دو۔ اللہ، اور یہ ذہن میں رہے کہ آج کی گرمی نہیں ہے، عرب کی گرمی، یہ مکہ پاک کی گرمی، اس وقت کی تپتی زمین گرمی اب ہم تصور نہیں کر سکتے کن تشددوں سے اور کن مشقتوں سے اور کن اذیتوں سے۔ بلکہ آپ سے ہم نے ارشاد فرمایا کہ بلال جب تک ایک انسان بھی زندہ ہے، مفہوم حدیث پاک کا یہ بات یاد رہے گی انسانیت کو کہ آپ کو جتنا ستایا گیا شاید کسی کو ستایا گیا۔ اور اسلام میں سب سے پہلے تشدد کیے جانے والے یہ سرکار کے جملے آپ کے ارشاد فرمایا۔ جی، تو جب آپ نے سب کچھ ظاہر پہلے سے آپ سے اسلم حضرت بلال آپ کے رابطے میں تھے، آپ کی غلامی میں تھے، ایمان سے پہلے بھی تعلق تھا، ایمان لانے کے بعد تو دو چند تعلق ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ تک جب یہ خبریں پہنچتی تھی تو آپ نے ایک دن فرمایا کون ہے جو بلال کو آزاد کر کے جنت کی ضمانت لے رہے؟ جنت کی ضمانت۔ سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور امیہ ابن خلف کے پاس گیا اور فرمایا یہ جو تمہارا غلام ہے اسے تم بیچتے نہیں؟ تو اس نے کہا اس کو کون خریدے گا، اس میں کون سا میرٹ ہے، اس میں کون سا غیر معمولی کا؟ فرمایا میں خرید لیتا ہوں۔ یعنی اس معاشرے کے اندر شاید قیمت 500 دینار بھی نہ ہوتی، ایسے ہی، تو اس نے ویسے ہی کہا جی میں 1000 دینار لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی قیمت بڑھا دی اور کہا کہ میں اس کی 2000 دینار کی قیمت بتا دوں، 2000 دینار۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہو گیا، حیران ہوا، یہ کیا بات ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر اتنا پیسے کیوں بیکار ہے؟ اس کے نزدیک تو مطلب کسی کام کے نہ تھے، میں ان کو ویسے ہی وقت ڈال۔ آپ نے فرمایا بالکل میں تیار ہوں۔ اس نے کہا میں تو 5 لوں گا۔ اب اس نے ویسے ہی میں تیار ہوں۔ اب اس کو شک پڑا یہ معاملہ کیا ہے، حتیٰ کہ اس نے 10 تک پہنچا دیا، 10,000 دینار تک، 10,000 دینار تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی اس وقت جو بہترین غلام تھا اس کی قیمت 500 دینار سے اوپر نہ تھی، اس نہ تھی، جب یہاں تک پہنچا دیا۔ یعنی ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو پتہ چل جائے کہ اس زمانے میں 10,000 دینار کا کتنا سونا آتا تھا، تو پتہ چل جائے یہ تو لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو ادا کر دیا اور وہ غلام لے لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ امیہ ابن خلف نے کہا آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا سودا کیا، تمہیں تو بڑے کم پیسے مانگے ہیں، تو میری جان بھی مانگتے تو میں دے دیتا، میں تو جان تک دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ یہ میرے آقا کا حکم تھا، میرے آقا کی آرزو تھی کہ کوئی بلال کو آزاد کروائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ حضرت بلال کو لے کے آئے اور اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ نے جب دیکھا حضرت بلال کو تو آپ کی آنکھوں چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ اللہ سیدنا علی مرتضیٰ حیران ہوئے، فرمایا کیوں آپ رو رہے ہیں بلال کو دیکھ؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ راضی ہے۔ اللہ، اور آپ نے حضرت بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر یہ فرمایا بلال تمہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی دین کے لیے ستایا گیا ہے، اور جب تک ایک انسان بھی موجود ہے تمہارا یہ قربانیاں اور تمہاری استقامت انسانیت کو یاد رہے گی۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، امیہ بن خلف ملعون جو ہے اس نے جو کچھ کیا،
یہاں پہ دیکھیں اللہ کا ایک نظام نظر آتا ہے. وہی بات ہے کہ جب ابرہہ جو اپنی تمکنت کے ساتھ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اسے رسوا کیا. امیہ بن خلف جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا, بڑا کر و فر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے رسوا کیا ذرا یہ بتائیے. وہی بات ہے کہ جو خوش نصیب غلاموں کے ہاتھوں, مطلب یوں کہیے کہ خوش نصیب غلام کے ہاتھوں جو ایک بد نصیب آقا قتل ہوا, کیسے قتل ہوا ہے, وہ ذرا پورا ایک منظرنامہ. پھر جو خاص طور پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت کے لیے سینوں کا انتخاب ازل سے ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ظرف جو ہیں برتن چن چکا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میرے کہنے سے کوئی حضور سے محبت کرے گا یا کسی خطیب کی تقریر سے حضور سے محبت کرے گا. جس نے نبی پاک سے محبت کرنی ہے اس کے لیے اللہ انتخاب فرما چکا ہے. تو حضرت بلال وہ ہستی ہیں جن کا انتخاب ازل سے ہوا, اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن کی آیات بینات بھی نازل فرمائیں. یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام کسی کے حق میں نازل ہو جائے, کہ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بلال اپنے دیگر ساتھی غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور اس وقت مکے کے رؤسا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے, ہمیں کیوں نہیں منتخب کیا ہے؟ جب تک یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, ان کو اٹھا دیجئے یہاں سے, یہ چلے جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب آپ ان کو نہ اٹھائیں کیونکہ صبح و شام یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہے, ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے سردار مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بہت بڑی طاقتیں کھڑی ہیں کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف فقیر لوگ ہیں, غلام ہیں, اور جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ان دلوں کا انتخاب کیا جن دلوں میں اللہ کی اور رسول اللہ کی محبت تھی. اور یہ انقلاب ابھی دیکھیے نچلے طبقے سے آیا. ہاں, نچلے طبقے سے. اسٹرینتھ جو تھی اسلام کی نچلا طبقہ ہی تھا بنیادی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا, تو اس وقت آپ کسی بھی مشن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کو مال سے زیادہ محبت جو ہے نا, وہ محبت کی جو ہے نا وہ پسند ہے کہ کون محبت زیادہ کرتا ہے, اور انہوں نے پھر وہ محبت کر کے دکھائی. اور پھر اس کا انجام یہ دیکھیں, دو ضدیں ہیں یہاں پر. ایک جو ہے نا, ایک طرف عشق کھڑا ہے, ایک طرف نفرت کھڑی ہے. یعنی امیہ بن خلف جو ہے وہ نفرت کے اندر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اور ایک طرف حضرت بلال حبشی وہ عشق میں اپنی عروج کو پہنچے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ بالکل گہرائی میں اتر چکا ہے, دلدل میں پھنس چکا ہے مخالفت میں, اور پھر انجام بھی اسی انتہا کا ہوا. ادھر عشق کا انجام یہ ہوا کہ آج تک تمام عاشقان رسول اپنا سردار جس کو مانتے ہیں وہ بلال حبشی ہیں. بلکہ کتنی بڑی بات ہے کہ جن کو حضرت عمر امیر المومنین ہونے کے باوجود کہتے تھے سیدنا ہمارے سردار, اور دوسری طرف امیہ بن خلف کو اس کی نفرت نے, اس کے بغض نے, اس کے حسد نے اور اس کی مخالفت نے اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے کہ جب بدر کا مرحلہ تھا تو اس وقت یہ مکے سے آنا ہی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ اس کو خبر مل گئی تھی کہ تمہیں وہاں حضور فخر عالم کے جو صحابہ ہیں وہ قتل کریں گے, تم نے بڑی دشمنی کی ہے. تو امیہ بھاگتا تھا کہ میں لڑائی میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لڑائی میں نہیں جاتے تو پھر یہ کنگن پہن لو اور اپنے پاس یہیں پر بیٹھ جاؤ, تم تو عورتوں کی مانی دو, تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو اس کے اوپر پھر وہ اٹھا اور اس نے اپنا تیز رفتار جو اونٹ تھا نا اس کا انتخاب کیا. کہتے ہیں کہ جب بھی پتہ لگے گا کہ میں مرنے لگا ہوں یا لڑائی ہونے لگی تو میں بھاگ جاؤں گا. تو اس طریقے سے یہ بدر پہنچا, ڈرتے ڈرتے بدر پہنچا. تو پتہ چلا جب دل کے اندر مخالفت رسول ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ بزدلی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر سے قوت, بہادری,
شجاعت وہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ایسا ہے۔ ہی۔ اور جب یہ بدر میں پھر پہنچا تو وہاں پر جیسے ہی ان کو شکست ہونے لگی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ چونکہ اس کا معاہدہ تھا کہ مکے میں میں تمہارے اہل و عیال کی اور چیزوں کی حفاظت کروں گا، اور مدینے اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت آئے تو تم حفاظت کرنا، کیونکہ حضور پاک کی تعلیمات ہیں کہ معاہدے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ جس بنیاد پر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب یہ گھبرایا ہوا تھا، موت سے ڈرا ہوا تھا، ہلاکت نظر آ رہی تھی، اب جہنم رسید ہونے والا تھا، تو اس وقت یہ میری طرف بھاگا کہ مجھے بچا لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جھک جاؤ، کیونکہ موٹا زیادہ تھا تو یہ جھک بھی ٹھیک سے نہیں سکا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے اوپر اس کو چھپانے کی کوشش کی تو اس وقت حضرت بلال حبشی کی نگاہ پڑی، کہا وہ دیکھو دشمن رسول امیہ بن خلف، اس کو جلدی سے مار دو۔ پھر حضرت بلال آگے دوڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری ٹانگوں کے درمیان سے تلوار کو جو ہے نا وہ مارا اور امیہ بن خلف کو وہیں پر ڈھیر کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک غلام کے جس کے سینے پر پتھر رکھ کے اس کی چمڑی سے چرخ چرخ کی آوازیں آتی تھیں اور یہ ہنستا تھا، اسی کے ہاتھوں سے قدرت نے اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ عشق حضور سے کرو گے تو پھر انجام بہتر تمہارا ہی ہوگا۔ ظلم کو زوال ہے، عشق لازوال ہے، بلال عشق نبی کی زندہ مثال ہے، بلال عشق نبی کی زندہ مثال ہے، ظلم کی چکی میں پسوایا، سینے پر پتھر رکھوایا، ظلم کی چکی میں پسوایا، سینے پر پتھر رکھوایا، بلال کو جھکا سکے کس کی مجال ہے، بلال عشق نبی کی زندہ مثال ہے، قدموں کی آہٹ سنے مصطفیٰ، حوران جنت ہوئی فدا، قدموں کی آہٹ سنے مصطفیٰ، حوران جنت ہوئی فدا، وہر بلال وہر بلال تیری کیا حسین چال ہے،
جب بھی اذان یاد رکھے تجھے ہر مسلمان، گونجے جب بھی اذان یاد رکھے تجھے ہر مسلمان، بلال حاصل ہوئی تجھے ایسی عظمت کمال ہے، سلیم تیرا جو آقا ہے، رسول کا غلام ہے، سلیم تیرا جو آقا ہے، رسول کا غلام ہے، اوروں کے لیے حبشی سہی میرا سیدنا بلال ہے، بلال عشق نبی کی زندہ مثال